بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پچھلے درس میں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آخری بات ادھر ختم ہوا کہ ام المومنین مادر مؤمنان سیدہ لائقہ فائقہ عفیفہ شریفہ لطیفہ حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آخری بات جو گزشتہ درس میں ہم نے کیے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، اللہ نے نعمت کی ہم پر، وہ مل گیا رات ہمیں، تو کوئی مخصوص دعا ہے اس رات کے لیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں بی بی، جب لیلۃ القدر کی رات ملے یہ مخصوص دعا زیادہ پڑھ لیا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا، یہ مخصوص دعا ہے لیلۃ القدر کی رات کی. یا اللہ تو بخشنے کو بڑا پسند فرماتے ہیں. ہم آئے ہیں گناہگار، ہم بخشش مانگنے آپ کے گھر میں آئے ہیں، یا جہاں بھی رہ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے تو، اور بخشنے کو بڑا پسند فرماتے ہیں. یا اللہ تو فاعف عنی فاعف عنا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے یا ہم سب کو معاف فرما دے. یہ دعا تھی خاص لیلۃ القدر کی. عظیم الشان رات ہے دوستو. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو درجہ لیلۃ القدر کی ہے وہ تو اس آیات میں ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ قرآن فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حالانکہ قرآن مجید تو کم کم نازل ہوا، یک بارگی تو نازل نہیں ہوا.
23 سال گزرنے کے بعد قرآن مکمل ہوا. تو اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل فرمایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے اس کا 2 جواب دیا ہے. فرمایا کہ ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے، جہاں قرآن موجود تھا پہلے، لوح محفوظ سے اللہ نے پورا کا پورا قرآن 30 پارے وہاں سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں پورا نازل کیا. وہاں سے فرشتوں کو دے دیا کہ تم آسمان دنیا پر پہنچا دو اس کو، پورا کا پورا مکمل 30 پارہ. تو لہذا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے زمین پر بقدر ضرورت جن جن مسائل حالات پیش آتے تھے اللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے آیاتیں نازل فرماتے تھے. فرشتے لے کر آتے تھے اللہ کے حکم سے. تو 23 سال کا عرصہ گزر گیا قرآن نازل ہوتے ہوتے ہوتے. دوسرا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے 30 پارے، یعنی پورا قرآن، حاملین وحی کو، وہ فرشتہ جو وحی لانے کے سلسلے میں ان کا یہ ڈیوٹی تھا، اللہ نے پورا قرآن ان کو حوالہ کر دیا. کہا یہ ابھی تمہارا حوالہ ہے اور بقدر ضرورت اس طرح جب میں آرڈر دیتا رہوں گا نجمن کم بقدر ضرورت اتار دیا جائے. لیکن بطور مجموعی کب اترا؟ لیلۃ القدر. یہ جواب ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اے میرے بندو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، اس کی فضیلت، اس کا درجہ، اس کا اجر، اس کا ثواب خیر من الف شہر، 1000 مہینہ سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک ہی رات کا اجر و ثواب عبادت کرنے کا 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے، خیرون بڑھ کر ہے. اب آپ قلم لے لیجئے، حساب لگا دیجئے، ایک رات 1000 مہینے سے اس کا فضیلت بڑھ کر ہے. کتنے سال ہوں گے 1000 مہینے کو لگاؤ؟ تقریباً یہ 83 سال ہوں گے. 83 سال اور 4 مہینے ایک رات کے. جوانہ بہت بڑی مژدہ ہے، بڑی خوشخبری ہے، بڑی شان ہے اس رات کی. آدمی آخری 10 راتوں میں جاگے ضرور یہ رات ہاتھ لگے گی. یہ شرف عزت مجھے اور آپ کو ملے گا. ایک مرتبہ مل جائے نا تو کام بن جائے. کیونکہ لوگ بڑے بڑے عمریں پاتے ہیں لیکن 83 سال تک ان کی عمر نہیں پہنچتی. لیکن کتنا سرعت ہے مقبولیت کا اس رات میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی لیلۃ القدر والی رات کو
فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس رات کی خیر و برکت سے محروم نہیں کرتا۔ میرے بھائیو دوستو، بڑی معجزہ ہے، بڑی معجزہ، بڑی مجدہ، بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے جی ایک ہی رات 83 سال اور 4 ماہ، 83 سال اور 4 ماہ، جی ہاں، اللہ چاہیں گے۔ یہ تو بعض مفسرین کا رائے یہ ہے جوانوں، جامعہ عثمانیہ کے مقتدیوں، کہ عرب کا یہ عادت ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑی بڑی حسابوں کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو 1000 کا لفظ اس زمانے میں عربوں کی یہ عادت تھی، جب وہ 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس عدد سے بڑھ کر اور کوئی عدد نہیں ان کی عرف و عادت میں۔ تو اگر یہ مطلب لے لیں کہ ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا یہ رات کی ثواب لا معدود ولا محدود، اس کا کوئی حد، کوئی بارڈر، کوئی حدود اس اجر و ثواب کا نہیں ہے۔ کوئی اپنے قلم کے نوک میں اس کو لا نہیں سکتا، وہ میرے اللہ کی مرضی پر ہو۔ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، اور یہ جو راتیں آئیں گی نا ہماری، یہ باتیں آپ کے خیال میں آ جائے کہ آج رات تمہیں قربانی دوں گا بھائی۔ میں آپ کو ایک عقلی مثال سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں اگر گھروں میں سن رہی ہیں، اس لیے تو ہم باہر کے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں ان کو سنانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے سیکل کی سواری۔ ایک زمانہ تھا میرے اور آپ کے ملک میں سب سے زیادہ تیز سواری کیا ہوتی تھی؟ سیکل، 2 پہیوں والا سیکل، بغیر پیٹرول کے چلتا ہے۔ یہ ایک دور تھا یہ راکٹ سمجھا جاتا تھا اسی سیکل۔ پھر آگے چلا سکوٹر نکلا، پھر آگے گاڑیاں نکلی، پھر آگے چل کے ریل گاڑی نکلا، پھر آگے چل کے جہازیں اڑنے لگی۔ تو ہر دور میں ایک تیز رفتار سواری سے دوسرا تیز رفتار سواری زیادہ تیز تر ہوتا تھا۔ پھر جہاز کے اوپر ابھی راکٹ نکلا ہے، راکٹ کو چھوڑ دو فوری اپنے ہدف کو جا کے پا لیتا ہے، اس جہاز کو گھیرے میں لے کے اس کو ختم کر دیتا۔ اس دور میں اعلیٰ درجہ کی تیز رفتار راکٹ ہے۔ تو دوستو آپ یہ سمجھو کہ رمضان مبارک میں عملوں کی مقبولیت کا جو سرعت ہے وہ راکٹ کی طرح ہے، وہ 1 ثانیہ میں، 1 منٹ میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بہت سرعت ہے دینے میں، لینے میں۔ ایک رات میں 83 سال اور 4 مہینے کا اجر و ثواب، سبحان اللہ، سب مل کے بولو، راکٹ کی طرح اڑا دیا، ثوابوں کے دنیا میں پہنچا دیا، اجر کے دنیا میں پہنچا دیا۔ ان راتوں کو غفلت میں نہ گزارو، بیدار رہو، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو ان راتوں میں۔
آج کون سی تاریخ ہے؟ آج رات کو مولانا عبدالوحید 21۔ عربی ملکوں میں انہوں نے رات سے وہ شروع کر دیا ہے اپنے وہ مخصوص تہجد کے لیے الگ جماعت پڑھتے ہیں۔ تراویح تو ہے ہی، وہاں لیلۃ القدر والی راتوں کا شناخت اس سے ہوتا ہے کہ وہ بس پہلی رات میں وہ جماعت جو ہے 12:30 بجے 1 بجے لوگ پھر دوبارہ تراویح کے بعد بھی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں آج رات ہے، راکٹ چل رہا ہے ثواب کا، اجر کا، چڑھنے کا، پہنچنے کا منزل تک۔ تو لیلۃ القدر کی ثواب کے جو راکٹ چلائے جاتے ہیں اللہ کے طرف سے، ان راکٹوں پہ سوار ہوگے نا تم، یا اسی بسترے پہ؟ ماشاءاللہ پیر محمد، نہیں، جھاگ جاؤ جھاگ جاؤ۔ یہ راکٹیں ہر وقت نہیں چلا کرتی۔ قرآن نے اعلان کر دیا، بتا دیا، لیلۃ القدر خیر من، جواب دینے والا دیکھو کتنے رہیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000۔ میں نے کہا اگر عشاء اور فجر بھی مسجد میں پڑھو گے ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی لیلۃ القدر والی رات میں بھی نہ تراویح کو مسجد میں آپ کو ملتا ہے، نہ فجر کی نماز میں آپ کو ملتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس سے اور بڑھ کر محروم اور کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ پیرمان تو پتہ نہیں سنتا یا نہیں سنتا۔ پیرمان آواز میرا پہنچ رہا ہے کانوں میں؟ الحمدللہ۔ ہاں دوستو، ان قیمتی راتوں کو قیمتی بناؤ، قیمتی بناؤ۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، گھر سے نازان خرامان بڑے پیارے انداز سے، کیونکہ آپ کا جو بیت شریف تھا، آپ کا گھر شریف جو تھا، وہ تو جڑا ہوا تھا نا مسجد کے ساتھ۔ آج بھی تم جا کے دیکھو مسجد نبوی میں نقشہ دیکھو، آپ اپنے گھر کے دروازے سے نکلے، مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، داخل ہو گئے، نکلنے کا خوشی یہ تھا کہ میں آج صحابہ کو لیلۃ القدر کی تاریخ بتاؤں گا۔ کچھ بول رہا ہے مولانا یا؟ جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے، 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، کسی مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ جھگڑنے کا یہ مطلب نہ لینا کہ وہاں پہ لات و مکہ چل رہا تھا، نہیں، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قرض دار تھا، ایک قرض خواہ تھا، ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جگہ آمنے سامنے ہو گیا، تو قرض خواہ نے قرض دار سے کہا، ارے بھائی کافی مدت ہوا، آپ مہربانی کریں میرے پیسے مجھے واپس کر دیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ دونوں صحابی ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ایک اور صحابی ہیں، ابی بن کعب ہے، کوئی میرے ذہن میں نہیں ہونا، 2 بڑے صحابی ہیں۔ اس نے کہا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی، میں کہاں سے دے دوں؟ ذرا صبر تو کر لو، اللہ دے گا، میں آپ کے قرضے چکا دوں گا۔ اس نے کہا بس آپ تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہو، میں ابھی تنگ آ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا
کہ ان کا آواز مسجد میں تھوڑا سا بلند ہو رہا ہے، آپ بھی داخل ہوئے مسجد میں اسی وقت۔ آپ علیہ السلام کو جب ان کی آواز کی بلندی آپ کے کان تک پہنچی تو وہ تاریخ جو لیلۃ القدر کی رات کی متعین تھی پہلے، اور آپ بتانے آ رہے تھے کہ خوشخبری سنائیں امت کو، ان دونوں صحابہ کی آواز اور تکرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تعیین، وہ مقرر ہونا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکال دیا، وہ تاریخ نکل گئی۔ تو آپ نے دونوں میں صلح کرا دیا، صحابہ میں کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے قرض دیا ہے، نہیں دے رہا۔ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں دینے کو تیار ہوں لیکن میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر دیا، کہا اگر وہ اتنا تنگ دست ہے تم ایسا کرو، آدھا دے دو اور آدھا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ بولو سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم، سرجان حاضر، آدھا میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا بس آدھا بھی لے لو مجھ سے۔ لیکن جو چیز تھی کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ لیلۃ القدر فلان رات کو ہے، مثال کے طور پہ 21 کو ہے یا 23 کو ہے یا 25 کو یا 27، وہ جو تعیین تھی آپ کے دل میں وہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ یہ ہوتا ہے اختلاف کا مصیبت۔ امت جب آپس میں لڑنے لگ جاتی ہے نا تو بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ تعالی چھین لیتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، باپ بیٹے محبت سے رہو، میاں اور بیوی محبت سے رہیں، بیٹیاں اپنی والدہ سے محبت کے ساتھ رہیں، اپنے ہمسایہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، گلی کوچے میں سامنے بیٹھنے والے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کیونکہ ان اختلافات کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتیں چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں، آپ میں، سب مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ محبت کا فضا قائم فرمائے، ہر ایک کی دل کو دوسرے کے لیے محبت کا شوق پیدا فرمائے، نفرت، عداوت، حسد، کینہ، جھگڑا، ان نفرتوں سے، شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بچائے۔ بولو زور سے بولو۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے لیکن دل سے نکل گیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں میں تو یہ بتانے آ رہا تھا لیکن ان کو دیکھا وہ چیز میرے دل سے نکل گیا، تو فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید اس رات کا میرے دل سے نکلنا تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ پھر تمہیں شوق رہے گی، تم ہر رات تلاش کرو گے، ہر رات جاگو گے، تو اگر لیلۃ القدر ملے یا نہ ملے، رات جاگنے کا اجر تو مل جاتا ہے نا، یہ تمہارے لیے خیر ہوا شاید۔ بہرحال دوستو، اس کے علاوہ اعتکاف والے ساتھی اپنے تیاری کر لیں، آج وہ غروب سے 10-15 منٹ پہلے تیاری کر کے آ جائیں۔ دوستو اعتکاف کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں گا اعتکاف کے بارے میں۔ فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، ایک دن اللہ کی رضا کے لیے کوئی اعتکاف کرے اللہ کے گھر میں، تو اللہ تعالی اس ایک دن کی اعتکاف کا یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ اس شخص کو
جہنم کی آگ سے 3 خندق اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ علماء نے خندقوں کی تعریف کی ہے، تعیین کیا ہے۔ کچھ علماء نے تو یہ بھی تعبیر کیا ہے کہ ایک خندق زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کے اعتکاف 3 خندقوں سے، جہنم کی آگ سے دوری اللہ بچا دیتا ہے۔ تو یہ تو 10 راتیں ہیں۔ تو جن دوستوں کو اللہ نے توفیق دیا ہے وہ ہمت کریں اپنے ترتیب کے مطابق۔ ہم نے تو اس کے اعتکاف کے بارے میں جمعے کے دن میں تفصیل سے ہم نے بیان کیا، آپ کو بتا دیا۔ اب جن حضرات کا شوق ہو، تیاری ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صحیح۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں باہمی محبت، برادری، دوستی اور تعلق کا یا اللہ نعمت عطا فرما دے۔ یا اللہ اختلافات کو، ایک دوسرے کو مارنے، یا اللہ یہ فعل شیطانی سے مسلمانوں کو بچا دے۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی فتنہ سے مسلمانوں کو بچا دے۔ یا اللہ جو گڑبڑ کرتا ہے اور جو ظالم ہے، جہاں بھی وہ ظلم کر رہا ہو، یا اللہ قابل اصلاح ہو تو اصلاح فرما دیں، اگر وہ قابل اصلاح نہیں، وہ ظالم، یا اللہ اس کی گردن کو مروڑ کر یا اللہ اس کو راستے سے ہٹا دے۔ مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد، محبت، برادری، یا اللہ دوستی کا فضا مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ جو ملکیں پریشان ہیں، یہ عربی ہمارے ملک ہیں، دوسرے جگہ میں جو یہ رافضیوں کا جو فتنہ چل رہا ہے، یا اللہ اس فتنے سے ہمارے مسلمانوں کو بچا دے، حفاظت فرما دے۔ یہود و نصارہ کی فتنے سے بھی مسلمانوں کو بچا دے، حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ